عوامی نیشنل پارٹی کی پروونشل انفارمیشن کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا آنے کا اور اپنے ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری طرف سے جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اس کی میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن صلاح الدین صاحب اور میں اسمبلی کے کچھ پروسیڈنگز میں تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے۔ سب سے پہلے تو اس فورم کا سے میں جو بیروت میں جو ایک سانحہ ہوا ہے اور جس میں بہت زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور 4000 سے زائد جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں، تو میں اس کے لیے ہماری پارٹی کی طرف سے، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اپنی کنڈولنسز آفر کرنا چاہتی ہوں اس دکھ کی گھڑی میں جو پاکستان کی عوام ہے اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے سانحے دیکھے ہیں، ہم ان سے خود گزرے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے ان کو ایک سپورٹ کا اور ایک سولیڈیرٹی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس فورم کے توسط سے حکومت وقت سے، حکومت خیبر پختونخوا سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے جو عید سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے جو کووڈ کا اشتہار جو بنا تھا اور چلا تھا اس میں کچھ ہم نے ایریگولیرٹیز پائی تھیں۔ ہماری پارٹی کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ الزام لگائیں، تو ہم آج بھی الزام کی طرح نہیں، سوال کی طرح حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس کے فالو اپ میں ہم نے ایک خط بھی ملا ہے، جو خط ہم نے آپ سب بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں ایک سرٹن ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو فری کارٹ بلانچ ملا تھا کہ دے کین وزٹ آل ایریاز۔ میرا ان سے یہ سوال یہ ہے کہ جی کس بیسس پہ گورنمنٹ کی اور ان کی یہ ڈیل ہوئی ہے، کیا ڈیو پروٹوکول فالو ہوا ہے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کا حکومت جواب دے، اور اس کے فالو اپ میں آپ سب، کیونکہ آپ ہماری بات سننے آ جاتے ہیں، حکومت کے لوگ چاہے ہم جتنی بھی اپنی آواز اٹھا لیں ہماری آواز سننے آتے نہیں ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 1.5 سال سے جو انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی میں چیئرپرسن رہ چکی ہوں، پھر اسپیکر صاحب نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز تحلیل کر دیں، آج کل میں وہ کمیٹیز واپس تشکیل کی جا رہی ہیں، تو میں اسپیکر خیبر پختونخوا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے واپس اس انفارمیشن کمیٹی میں ایون ایز اے سمپل ممبر وہ ایڈ کر دے، کیونکہ ہم نے اس میں کافی زیادہ وہ پروسیس پہ ایک پروب شروع کیا ہوا تھا، اور اس انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ جو سارے بلمپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے جو لوگ ہیں جو مینشنڈ ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور وہ جو اپنی سائڈ آف دا اسٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا موقف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جی ہیرو یا ولن بنائیں، ہمارا موقف بہت سمپل ہے، خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے ہم اس کا احتساب اور ہم اس کا حساب چاہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پیسہ ہے وہ کس طریقے سے لگ رہا ہے اور کس چیز پہ لگ رہا ہے، اس چیز پہ لگ رہا ہے تو ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور ایز سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان دا اسمبلی یہ ہمارا کویسچن ہے، اور میں امید کروں گی کہ سیکنڈ ٹائم ہم نے یہ ٹاپک ریز کیا ہے تو حکومت وقت ہمیں اس سیکنڈ ٹائم آپ لوگوں کی توسط سے جواب دے گا۔ ایک آج کا کل سے جو ایک برننگ ایشو ہے جی ہمارے نیولی مرجڈ ایریاز میں باجوڑ ڈسٹرکٹ میں کافی کشیدہ صورتحال ہے۔ ابھی جب ہم نکل رہے تھے تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ پولیس لیویز اور ایک بہت بڑے ہجوم نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشنز اپنا لی ہیں۔ باجوڑ میں اس طرح ہوا ہے کہ جی کچھ 5 ملزمان تھے، ان پہ کچھ الزام تھے، تو ایک سالارزئی ٹرائب نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا ہے اور ان کے جو گھر ہیں ان کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب جب الیکشن ہو گیا ہے، اتنا ایک بہت بڑا سٹرگل ہو گیا، FCR کا قانون ختم ہو گیا، تو یہ جو ہمارے اب نیولی مرجڈ ایریاز ہیں یہاں پہ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن، قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہونا چاہیے۔ کسی لشکر کو، کسی ملیشیا کو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور عدالت سے پہلے کسی کو صحیح یا غلط یا ملزم ڈکلیئر کریں۔
جو قانون جو طریقہ کار باقی پاکستان میں ہے یہ نیولی مرجڈ ایریاز میں بھی ہونا چاہیے. باجوڑ میں ہمیں اس واقعے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے اوپر صرف 2 پولیس اسٹیشن ہیں. ان 2 پولیس اسٹیشن کیسے 15 لاکھ کی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے جو وہاں پہ جو کرنٹ کشیدگی ہے اس پہ فل فورتھ ایکشن لیا جائے. جو وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں, اور جن لوگوں نے یہ گھر جلائے ہیں, چاہے وہ لوگ جن کے گھر جلے ہیں اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو ان کو عدالت کے حوالے کیا جائے. عدالت ان کا جو سزا اور جزا کا سسٹم ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. جن لوگوں نے گھر جلائے ہیں میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اگر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو جس رول آف لاء کی ہم بات کرتے ہیں اور جس قانون کے نیچے ہم ان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں یا یہ ہم جس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں تو وہ سب بہت بے معنی رہ جاتے ہیں. ایک تیسرے ایشو پہ میں آنا چاہتی ہوں. یہ ایشو جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک انسان کو بائی نیم, میں اس کو نہیں کہتی کہ میں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں ان کا کچھ ریپیٹڈلی ان کی کچھ کرتوت ہیں جو ہماری نظروں کے آگے سے گزر رہے ہیں, اور بار بار حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں ڈیف اینڈ ڈم ایک ایٹیٹیوڈ رکھے ہوئی ہے. یہ جو ہیں یہ ڈاکٹر صمد صاحب ہیں جو ڈائریکٹر آرکیولوجی ہیں, اور ڈائریکٹر آرکیولوجی صاحب کی ایک بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. یہ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور انہوں نے خود ایک پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا, اس پوسٹ کا ایک کرائیٹیریا بنایا اور پھر اس پوسٹ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائر کیا ہے فارملی. تو سب سے پہلے تو یہ بات کتنی ایک عجیب و غریب ایک بات ہے. اس کے بعد جس پروجیکٹ میں ڈاکٹر صمد ان کا کام تھا وہ سارے پروجیکٹس نیب زدہ ہو گئے ہیں, اور ان سارے پروجیکٹس پہ نیب نے نوٹس لیا ہے. نیب کے بہت سٹرونگ ان کے خلاف شواہد بھی آئے ہیں. میں کچھ نوٹس آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی تاکہ آپ ان کو خود بھی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ جی ایک یہ کیا کر رہا ہے, یہ ادارہ کیوں اس طریقے سے ہمارے صوبے کا ہیریٹیج ڈیمیج کر رہا ہے. ان میں نے جو گورگٹری کمپلیکس, ہیریٹیج ٹریل کمپلیکس, آرکیولوجی کمپلیکس, یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں اس میں لوئسٹ بڈر کو بڈنی ایوارڈ ہوئی. جو پروجیکٹڈ پرائز تھی پروجیکٹ کی اس سے ڈبل اور ٹرپل پہ پروجیکٹ جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد بہت زیادہ فلاز, اس میں جو سب سے گلیئرنگ ایشو ہے وہ میرے اپنے حلقے کی ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ کا ہے, جہاں پہ ایک ایکسٹریم اماؤنٹ آف منی میں ایک بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں پشاور کے ایک ریزیڈینشیل ایریا کے اندر ایک یہ ہیریٹیج ٹریل بنائی گئی ایک الیکشن گمک کے طور طریقے پہ. پھر اس میں سیاسی وہ دیکھ کے جن لوگوں کا تعلق رولنگ پارٹی سے نہیں تھا, ان لوگوں کی جو دکانیں تھیں ان کے فساد بھی نہیں ٹھیک کیے گئے. اگر آپ ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ پہ جائیں تو ابھی بھی 1/3 جو دکانیں ہیں ان کا ایک ڈفرنٹ لوگ دیتی ہیں. انہوں نے اوپر سے ایک پینٹ پالش کر دیا ہے, لیکن جو اس کا بجلی کا, گیس کا, پانی کا انفراسٹرکچر ہے, کیونکہ یہ بہت قدیم ہے ہمارا پشاور شہر, ایک دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, یہ سب انہوں نے ملیہ میت کر دیا ہے. اور بہت میسو کروڑوں روپے کی اس میں کرپشن کا الزام ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے جیل بھی گئے ہیں. وہ ان پہ اس وقت 2 الزام تھے. ایک تو انہوں نے کلاس 4 کی کچھ 100 سے اوپر کی غلط بھرتیاں کی تھی, اور جو گندھارا آرٹیفیکٹس تھے ان پہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا الزام ہے. اس کو دا نیوز اخبار نے بھی کور کیا ہے, اس پہ کافی ڈیٹیلز انہوں نے کی ہیں. اور آج اس پلیٹ فارم کی طرف سے میں ایک لیٹر آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں جو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہم یونیسکو کو بھیج رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اور یونیسکو آئے اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے کہ جو گندھارا آرٹیفیکٹس خیبر پختونخوا کے مختلف میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں ان کی جانچ پڑتال ہو, کیونکہ ہمیں بہت سٹرونگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو
ہمارے پشاور میوزیم میں خاص کر جو بڑے بڑے جو اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ریپلیکاز ہیں، اور جو اوریجنل اسٹیچوز ہیں وہ کروڑوں ڈالرز کی لاگت پہ اس ملک سے سمگل ہو رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں اور کچھ سمگل ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور یونیسکو اپنی ایک ٹیم بھیجے اور یہ ہمیں بتائے کہ جو چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ یہ رپورٹ غلط ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے توسط سے جو ہمارا ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جو باقی دنیا میں نایاب ہے، مطلب یہ نہ کہیں اور پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، یہ ہم اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے اس کو سیف گارڈ کریں. اور نیب کا جو ادارہ ہے جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈران کو، ان کی فیملیز کو، ان کی فیمیلز کو اتنی باریک بینی سے ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تو ان سے میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ڈائریکٹر آرکیولوجی پشاور کو بہت تھرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے. حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کی جو انہوں نے ایک مارشل لاء کی طرح ایک ایڈمنسٹریشن چلائی ہوئی ہے اس پہ نظر ثانی کریں. ایک اور بات اس آرکیولوجی کے ڈپارٹمنٹ سے میں کرنا چاہوں گی کہ پشاور سٹی کا جو قدیمی حصہ ہے جہاں پہ ریزیڈینشل ایریا ہے، وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں مرمت کرے. اپنے گھر کی ان کی چھت لیک ہو جائے تو وہ 2-3 مہینے کوئی ہم دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں مرمت کریں تو ان پہ لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے بیسمنٹس کی کھدائی کریں ان پہ لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. لیکن جو راج کپور حویلی ہے جو پشاور کی بہت فیمس آرٹیفیکٹس میں ہے، میں نے بذات خود ان سے 3-4 دفعہ رابطہ کیا ہے. جو فیملی ان کو اون کرتی ہے، نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جی اس چیز کو ریپیئر کریں، وہ بالکل خستہ حال ہو کے گرنے کے قریب ہے، اور نہ ڈائریکٹر یا محکمہ وہ ان سے پرچیز کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے، آپ ان کو مارکیٹ پرائز دے کے یہ چیز پرچیز کر لیں تاکہ یہ چیز ہم آنے والی صدیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بچا سکیں. یا آپ ان چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ فیملی اپنی چیز کا ریپیئر کر لے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے ان کی کیا وہ ہے کہ پشاور کی جتنی قدیمی جن کو آپ لینڈ مارک بلڈنگز ہیں وہ آہستہ آہستہ مزمار ہو رہی ہیں. جو پشاور میں 2-3 بہت بڑے فیمس لینڈ مافیاز ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ملی بھگت ہے جس کے اس پہ جو ہمارے پرانے یہاں پہ صحافی بھائی ہیں ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ پشاور کی جو سٹی وال ہے وہ بھی آلموسٹ ساری ڈسپیئر ہو گئی ہے. اور اب جو ہماری یہ فیمس بلڈنگز ہیں یہ بھی جب ڈسپیئر ہو جائیں گی تو جو ٹورزم کا ہب ہم بنانا چاہ رہے ہیں، حکومت بار بار اعلان کری اور اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سارے ہمارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس کے بعد جی ہم پرائس ہائیک کے اوپر آنا چاہتے ہیں جو ایک وہ ہے، اور اس میں جو ہمارے انفارمیشن کمیٹی کے رکن سوات سے ہے رحمت علی خان صاحب،